بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا میرا ٹاپک ہیرو نمبر 3 ہے سیکنڈ ایئر کا، سر الیگزینڈر فلیمنگ۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دوں گا جو پیچھے میں نے ہیرو آپ کو کروایا ہے لوئس پاسچر کا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ الیگزینڈر فلیمنگ کا اگر لیکچر سن رہے ہیں نا تو کائنڈلی پہلے لوئس پاسچر کا لیکچر سنیں۔ اس لیکچر سے آپ کو کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی سمجھنے میں، کیونکہ یہ ہیرو جو ہیں دونوں تھوڑے سے سائنٹیفک لحاظ سے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو بچے جن کا سائنس سبجیکٹ نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے تھوڑا سا لنک کرے گا پاسچر کے ساتھ۔ اگر آپ نے لوئس پاسچر کا پورا ہیرو سن چکے ہیں، اس کو آپ تیار کر چکے ہیں، اس کو آپ ہلکا پھلکا آپ نے اسے ریڈ کیا ہے، تو پھر آپ اس کے بعد الیگزینڈر فلیمنگ کو اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے صحیح ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس ہیرو کو سن رہے ہیں نا الیگزینڈر فلیمنگ کو، تو کائنڈلی آپ پہلے جا کے پاسچر کو سنیں۔ اگر آپ نے پاسچر کو سن چکے ہیں تو اس کے بعد آپ الیگزینڈر فلیمنگ کو سنیں، اگر آپ اچھی انڈرسٹینڈنگ لینا چاہتے ہیں تو۔ الیگزینڈر فلیمنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پاسچر کو لازمی سنیں۔ میں نے بہت سی باتیں آپ کو پاسچر کے لیسن کے اندر جو ہیرو تھا اس میں کور کروا چکا ہوں۔ تو آج میرا ٹاپک جو الیگزینڈر فلیمنگ پہ ہے، تو اس میں فلیمنگ کے لیسن میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ وقت ہے، پاسچر میں آپ کو میں باتیں تھوڑی سی کلیئر کر چکا ہوں، تو زیادہ ڈیٹیل آپ کو اس ہیرو میں بتاؤں گا کہ آپ کو بتایا کہ یہ وہ وقت ہے الیگزینڈر فلیمنگ کا، پاسچر کا وہ وقت ہے۔ ان دونوں جو بیکٹیریولوجسٹ ہیں، دونوں سائنٹسٹ جو ہے اس وقت میں زخموں کا علاج کرنے کے لیے، جراثیموں کو مارنے کے لیے، جراثیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کو بتایا پاسچر کا آپ نے لیسن سننا ہے، تو اس میں جو بیماریاں تھیں وہ اس کے بارے میں غلط مفروضے تھے، کسی جن کی، دیوی کی، دیوتا کی، کنگ کی، یا کسی کی بری نظر وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ریفرنس کیے جاتے تھے۔ تعویذوں کا دور تھا، لوگ عملوں پہ زیادہ یقین رکھتے تھے، بھوت پریت پہ زیادہ یقین رکھتے تھے۔ پھر پاسچر آیا، پاسچر نے کیا کیا، پاسچر نے جرمز کو ڈسکور کیا اور بتایا کہ بیماری کی وجوہات یہ جرمز ہوتے ہیں، یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی طرح بیماری سے جرمز کو نکال دیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ جرمز کو مارا جائے تو کیسے مارا جائے۔ اس وقت یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، تب کے دور کی بات ہے جب صرف جرمز تھے، جرمز ڈسکور ہوئے ہیں اور پاسچر نے اس کی ڈسکوری کی ہے، اور ان جرمز کو مارنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوا موجود نہیں تھی۔ آج تو آپ دیکھیں بے شمار بیماریوں کے لیے صرف ایک دو میڈیسن کی، ایک دو انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو کے گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب کا دور ہے جب اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کسی کو زخم ہو گیا، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اس کا علاج لا علاج سمجھا جاتا تھا، وہ لا علاج مار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جراثیموں کو مارنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ الیگزینڈر فلیمنگ کا دور، پاسچر کا دور وہی دور ہے کہ جس میں جرمز کو مارنے کے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر آپ پاسچر کا لیسن سنیں، پھر آپ الیگزینڈر فلیمنگ کا لیسن سنیں، تو اسی دور میں آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اسی دور میں جس دور میں جرمز وغیرہ کو مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس لیسن میں کیا کچھ پڑھیں گے ہم وہ سارے میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ پوائنٹس میں نے بتایا کہ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے یہ پوائنٹس ریڈ کرنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ ڈسکوری آف جرمز ہے۔ آپ کو بتایا پاسچر کا لیسن آپ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو جرمز کی ڈسکوری ہوتی ہے وہ پاسچر نے کی تھی۔ جرمز کی بارے میں پاسچر نے بتایا تھا کہ جراثیموں کا جو ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، وہ بیماری کا ڈائریکٹ لنک جراثیموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر، یہ جانوروں کے اندر بیماری کو پیدا کرتی ہے۔ یہ ہر اشیاء کے اندر، ہر جاندار کے اندر بیماری کا ڈائریکٹ جو سبب بنتے ہیں وہ جراثیم ہوتے ہیں۔ جرمز کی ڈسکوری، سب سے پہلا ڈسکورر جو تھا جرمز کا وہ پاسچر تھا، پہلے پوائنٹ میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب پاسچر نے جرمز کو تو بتا دیا، لارڈ لسٹر آگے آتا ہے، ایک اور سائنٹسٹ تھا، ایک اور سرجن تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ پہلے یہ بھی بڑا پریشان تھا کہ کچھ ایسے کرتا تھا کہ پاسچر میں نے آپ کو ساری باتیں ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہیں۔ اب لارڈ لسٹر کی سب سے بڑی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب یہ اپنے جراثیموں کا علاج کرتا تھا، جب یہ اپنے مریضوں کی جو سرجری کرتا تھا، آپریشن کرتا تھا، تو جو آپریشن میں کٹس وغیرہ لگتے تھے، جو آپریشن میں سوجن ہوتی تھی، جو آپریشن میں زخم ہوتے تھے، وہ سوجتے ہی جاتے تھے، وہ ان کی سوجن ٹھیک نہیں ہوتی تھی، اکثر اوقات اتنا زخم بڑھ جاتا تھا کہ مریض کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ لارڈ لسٹر اس حوالے سے بڑا پریشان تھا کہ آخر یہ ڈیتھ کیوں ہو رہی ہیں، جو زخم ہے وہ سوج کیوں رہے ہیں،
اب اس کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ یہ کبھی جرمز نما کے بیکٹیریا نما کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے جو ان زخموں کے بڑھنے میں سبب بنتی ہے۔ پھر جب پاسچر نے بتایا کہ بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ جرمز ہیں، تب لارڈ لسٹر کو بھی خیال آیا کہ ضرور زخموں کے اندر جو سوجن ہوتی ہے، زخم جو خراب ہوتے ہیں، جو مریض جو بیماری کو سہ نہیں پاتا، جو جرمز کو بڑھنے کا سب سے ڈائریکٹ سبب یہ جرمز ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ جرمز ہی جو ہے یہ بیماریوں کو بڑھاتے ہیں، یہ زخموں کو بڑھاتے ہیں، یہ سوجن پیدا کرتے ہیں۔ اب لارڈ لسٹر نے تو یہ چیزیں پروو بھی کر دی کہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جرمز ہی بیماری کا سبب بنتے ہیں، جرمز ہی زخموں کا سبب بنتے ہیں، جرمز ہی زخموں کو سوجن میں مدد دیتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دوا نہیں تھی کہ جس کو دوا کو یوز کر کے وہ ان جرمز کو مارے۔ اب جرم تو ڈسکور ہو گیا، لیکن جرمز کو مارا کیسے جائے؟ پھر لارڈ لسٹر نے ایک اور میتھڈ دیے، اس میں 2 میتھڈ بڑے مقبول ہوئے، اس دور میں بڑے مقبول ہوئے۔ اب یہ میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو میں پاسٹر کے لیسن میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ جن بچوں نے لیسن سنا ہے ان کو بہتر طور پہ پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، ہم پیچھے ساری باتیں ریپیٹ کر چکے ہیں۔ اب لارڈ لسٹر نے جرمز کو مارنے کے لیے 2 میتھڈ اس کے پاس تھے۔ پہلا میتھڈ وہ یوز کرتا تھا سیپٹک میتھڈ کو، دوسرا میتھڈ اینٹی سیپٹک ہے۔ کوشچن بھی آپ کو ریپیٹ کر چکا ہوں اس لیسن میں، اس ہیرو میں۔ اسیپٹک میتھڈ کیا تھا کہ ہیٹ کو یوز کرتے تھے جرمز کو مارنے کے لیے، ہیٹ یوز کی جاتی، جو انسٹرومنٹ یوز کرتے سرجری میں ان کو ہیٹ دیتے کیونکہ جرمز ہیٹ سے مر جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہیٹ سے، اب اوپن واؤنڈ میں تو ہیٹ یوز نہیں کی جاتی۔ اکثر کہا ہوتا آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ اپنے زخموں کو پھیلنے سے، زخموں کو سوجن سے روکنے کے لیے وہ سلاخ سی ہوتی ہے، راڈ وغیرہ کو گرم کر کے وہ اپنے زخموں کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ وہ جراثیم ہوتے ہیں ان کے اندر مر جاتے ہیں۔ جراثیم مرنے کے سبب جو ہے وہ زخم پھیلتا نہیں ہے، وہ زخم سوجتا نہیں ہے۔ اب ہیٹ میتھڈ تو زخم کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو ایک قسم کا پین دینے والا میتھڈ تھا۔ اب ہیٹنگ میتھڈ میں وہ کیا کہتے تھے، جرمز کو مارنے کے لیے یوز کیا جاتا، لیکن باڈی کے طور پہ یوز نہیں کیا جاتا۔ تو جو اسیپٹک میتھڈ تھا یہ کم یوز ہوتا تھا، لیکن پھر اسیپٹک میتھڈ کو ریپلیس کیا اینٹی سیپٹک میتھڈ نے۔ اینٹی سیپٹک میتھڈ بڑا مقبول ہوا اس دور میں کیونکہ سوائے اینٹی سیپٹک میتھڈ کے ان کے پاس کوئی اور میتھڈ نہیں تھا۔ اب اینٹی سیپٹک میتھڈ کیا تھا کہ جس میں کیمیکلز کو یوز کرتے تھے وہ جراثیموں کو مارنے کے لیے، کیمیکلز یوز کیے جاتے جراثیموں کو۔ کیمیکلز کون سے تھے؟ آپ پاسٹر کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، کاربالک ایسڈ تھا، آیوڈین تھی۔ آیوڈین کو، کاربالک ایسڈ کو یوز کرتے تھے جراثیموں کو مارنے کے لیے، انسٹرومنٹ کو دھونے کے لیے، ہاتھوں کو دھونے کے لیے، کپڑوں کو دھونے کے لیے۔ ایون کہ کاربالک ایسڈ اور آیوڈین کے سپرے اپنے لیبارٹری کے اندر کرتے تھے جراثیموں میں، جو ہوا میں جراثیم موجود ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ اب کیمیکلز کا یوز بڑا مقبول ہوا، زخموں کو دھوتے، مریض کے باڈی کے اندر کیمیکلز کو یوز کیا جانے لگا ان کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ کیمیکلز کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسری دوا موجود نہیں تھی۔ اینٹی سیپٹک کافی دیر تک جو ہے یہ کافی عرصے تک یہ استعمال ہوتا رہا۔ پھر ایک اور میچنیکاف، ایک اسٹوڈنٹ ہے پاسچر کا، ساتھ ساتھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چل رہا ہوں۔ پھر میچنیکاف ایک اسٹوڈنٹ ہے پاسچر کا، پاسچر کا اسٹوڈنٹ، اس نے آ کے لیوکوسائٹس کو ڈسکور کیا۔ لیوکوسائٹس کیا؟ وائٹ بلڈ سیلز کو۔ اب وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتی ہیں کہ وائٹ بلڈ سیلز جو نیچرل ڈیفینڈ سسٹم ہے باڈی کا، نیچرل ڈیفینڈ کرتے ہیں، نیچرل قدرتی طور پہ یہ باڈی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو آسان سی اگزامپل میں سمجھانے کے لیے میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں ساری باتیں آپ کو پاسچر کے اندر، لیسن کے اندر ریپیٹ کر چکا ہوں۔ آپ جو بچے سن چکے ہیں پاسچر کو وہ بہتر طور پہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جن بچوں نے نہیں سنا ان بچوں کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں باڈی کے اندر۔ وائٹ بلڈ سیلز جو نیچرل آرمر ہے، نیچرل ڈیفینس سسٹم ہے باڈی کا۔ آپ دیکھیں نا، آپ ہلکی سی مثال ہے کہ آپ کی جو آپ کی انگلی ہے، آپ کے ہاتھ ہے، یا باڈی کا کسی بھی آرگن میں کوئی مائنر سا کٹ لگ جاتا ہے، ہلکی سی کٹ لگ جاتا ہے، زیادہ کٹ لگ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی دانہ نکل آتا ہے، یا کچھ بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی آپ کی اعضاء پہنچ جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے آپ کے، آپ کٹ کوئی آپ مثال بنا کے لے لے تو کبھی آپ نے سوچا ہے 2-3 دن کے بعد وہ کٹ خود بخود ریکور ہو جاتا ہے، دانہ نکل آتا ہے 2 دن کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا زخم ہو جاتا ہے 2-3 دن کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ کے مائنڈ میں آیا کہ یہ جو خود بخود ریکوری ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ہی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر قدرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک دوا موجود ہے جو آپ کے زخموں کو آٹومیٹکلی ٹھیک کرتی رہتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ میچنیکاف نے ڈسکور کیا کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں یہ بیماری کے خلاف جسم کے اندر آلریڈی دوا موجود ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ میں آپ کو ایک فنگر کے ساتھ ہی میں مثال دے رہا ہوں. یہ آپ کی ایک فنگر ہے. اب اس فنگر میں کچھ ایسے ہے کہ آپ کا اس جگہ پہ ایسے کٹ لگ جاتا ہے, اس جگہ پہ یہ کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ڈیفرنٹ انک کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا. اب اس فنگر میں آپ کا یہ کٹ لگا, اس کٹ کے کیا ہوگا کہ اس کٹ میں جو جراثیم ہوں گے, آگے پیچھے کے جراثیم, وہ اس میں انٹر ہوں گے اس میں اس کٹ کو خراب کرنے کے لیے. اب جراثیم انٹر ہوئے, جیسے وہ جراثیم انٹر ہوئے اس کٹ کو انہوں نے سجانا شروع کر دینا ہے. لیکن باڈی کے اندر ہر جگہ پہ وائٹ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز کو میں ریڈ کے ساتھ اب یہاں پہ جیسے دیکھیں گے آپ, یہاں پہ جرمز آنا آ رہے ہیں جو میں نے اسکائی کلر کے ساتھ کیے ہیں. جیسے جرمز اس زخم کو خراب کریں گے, جو اس جگہ پہ جتنے وائٹ بلڈ سیلز ہوں گے وہ سارے اس جرم پہ اٹیک کر دیں گے. ان جرم سے وہ سارے اٹیک کر دیں گے. اب جرمز پہ سارے جب اٹیک کریں گے, ان جرمز کو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, ان جرمز کو ساروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اب بالفرض ان دونوں کی وائٹ بلڈ سیلز کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمز ہیں ان دونوں کی یہاں پہ فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اب جب تک یہ تب تک جنگ شروع رہتی ہے جب تک سارے جرمز ختم نہیں ہو جاتے. بالفرض اگر یہ جرمز جو ہے ختم ہو جائیں, اس جگہ پہ جرمز جو ختم ہو جاتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے کہ جرمز ختم ہونے کے بعد یہ زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر زخم ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس جگہ پہ جو مائنر کٹ لگا تھا, اس جگہ پہ جو زخم تھے وہ اس کے جراثیم زیادہ پاورفل ہے. اب جو جراثیم بچ جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے جو وائٹ بلڈ سیلز, جہاں پہ تو وائٹ بلڈ سارے ختم ہو گئے کیونکہ ان جرمز نے سارے وائٹ بلڈ سیلز کو مار دیا. پھر آس پاس کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ سارے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایسے کہہ لیں کہ دو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ختم ہوئے, دو اور آ جائیں گے, پھر دو اور آ جائیں گے, پھر دو اور آ جائیں گے. یہ تب تک وائٹ بلڈ سیلز آتے رہتے ہیں جب تک ان جرمز کو مار نہیں دیتے. جب جرم مر جاتے ہیں آٹومیٹکلی وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جرمز جو ہیں, وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں, یہ دونوں کی آپس میں جنگ رہتی ہے. جرمز ختم ہوں گے, وائٹ بلڈ سیلز تب تک ان پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں. اب جب وائٹ بلڈ سیلز اٹیک کریں گے جرمز کو مار کے, اور زخم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اب اس سے اگلی مزے کی بات کیا ہے. اب جو پاسر کا اسٹوڈنٹ تھا جس نے وائٹ بلڈ سیلز ڈسکور کیے, اس نے آ کے بتایا کہ وہ جنگ جس میں جرمز اور وائٹ بلڈ سیلز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز جو باڈی کا حصہ ہے, جو باڈی کی دوا ہے, یہ جرمز کو مار رہی ہوتی ہے. لیکن ان پہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ جب کیمیکلز یا ہیٹ کیا جاتا ہے انہیں, یا کیمیکلز جب یوز کیے جاتے ہیں, جیسے کاربالک ایسڈ آپ کے اندر زخم ہوا ہے جسم پہ, آپ اس زخم میں آلریڈی اس زخم میں جرمز جتنے بھی ہیں ان کے خلاف وائٹ بلڈ سیلز حرکت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن ظلم تب ہوتا ہے جب کاربالک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے اوپر. جب آیوڈین کا استعمال کیا جاتا ہے, جرمز تو مرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ وائٹ بلڈ سیلز بھی مر جاتے ہیں کہ جو آلریڈی جسم میں جرمز کے خلاف فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا نقصان تھا کیمیکلز کا. اب پہلے ان کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی, لیکن جب میچنیکاف نے آ کے بتایا کہ آپ وائٹ بلڈ سیلز کو بھی مار رہے ہو اس کیمیکلز کے تھرو, اس کیمیکل کو ڈال کے آپ جرمز کو تو مارتے ہی مارتے ہو لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو بھی مار دیتے ہو جو آلریڈی ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. اب کچھ ایسا نیچرل اینٹی سیپٹک چاہیے تھا, کچھ ایسی دوا چاہیے تھی کہ جو کیا کرے, جرمز کو تو مارے لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو کچھ نہ کہے, کیونکہ وائٹ بلڈ سیلز کو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی میں دوا موجود ہوتی ہے. آپ جرمز کو تو, آپ کا مقصد جرمز کو مارنا چاہیے نہ کہ اپنے جو باڈی کے اندر جو دوا ہے آپ اس کو بھی مار رہے ہیں. تب جب لوگوں کو یہ علم ہوا, جب سائنٹسٹ کو یہ علم ہوا کہ ہم اس فائٹ میں جرمز کو تو مارتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وائٹ بلڈ سیلز کو بھی مارتے ہیں, تب اس کا جو استعمال تھا وہ روک دیا گیا. لیکن کیا کرے, کب تک روکے, جنگ ہو گئی, جنگ میں بے شمار زخمی آ گئے. وہی ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. دوبارہ سے کیمیکلز کو انہوں نے دوبارہ سے کیمیکل میتھڈ لے کے آئے, ان کی مجبوری تھی. کیمیکلز میتھڈ کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی میتھڈ نہیں تھا کہ دوا کو یوز کریں. کوئی میڈیسن ان کے پاس نہیں تھی, کوئی دوا موجود نہیں تھی جس سے وہ جرمز کو مار سکے. چاروں نہ چار انہوں نے کیمیکلز کا میتھڈ دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دیا. جبکہ جب جو لارڈ لسٹر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلیمنگ تھے, دونوں نے اس بات کو, لارڈ لسٹر نے تو اس کو یوز کیا تھا, فلیمنگ کے ساتھ ایک اور سائنٹسٹ تھا
کہ جو سر آرم رائٹ جس کا نام تھا، ان دونوں نے اس بات پہ زیادہ فوکس کیا کہ ہمارا جو سائنٹسٹ ہے، جو سرجن ہے، جو ڈاکٹر ہے، ان کا مقصد جرمز کو مارنا ہونا چاہیے، وہ جرمز کو ماریں نہ کہ وائٹ بلڈ سیلز کو ماریں۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی میتھڈ تو تھا نہیں، اس لیے ڈاکٹرز کیمیکلز کو یوز کرتے تھے جرمز کو مارنے کے لیے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ اس جرمز کو مارنے میں وائٹ بلڈ سیلز کو بھی مار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہی ہے کہ آپ جب آپ کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں رہتا تو آپ وہی آپشن یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ اب لاسٹ آپشن کے طور پہ وہ کیمیکلز کا استعمال کرتے تھے۔ تب کہیں جا کے فلیمنگ نے ایک نیچرل اینٹی سیپٹک، ایک قدرتی جو دوا تھی، اس دوا کو اس نے ایجاد کیا، قدرتی دوا کو اس نے بنایا، اور وہ دوا جو تھی وہ لائسوزائم تھی۔ لائسوزائم ایک اس نے اپنا ہی جو نیزل سیکریشن تھا، جو نزلہ میں مبتلا تھا، اسی نزلے سے اس نے ایک پارٹیکل اس نے ایجاد کیا کہ جو نیچرل اینٹی سیپٹک ہے، جو قدرتی دوا ہے، جو جراثیموں کے خلاف لڑ رہا تھا، یہ جسم کے اندر ہی بنتا ہے۔ لائسوزائم کو اس کی ڈسکوری ہوئی ہے، لائسوزائم کو اس نے انٹروڈیوس کروایا، لیکن لائسوزائم کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ پاورفل جراثیموں کو مار سکے۔ اس لیے فلیمنگ کی جو یہ ڈسکوری تھی لائسوزائم، یہ لیبارٹری تک کی محدود رہی، اس سے آگے نہیں گئی، لائسوزائم کو مقبولیت نہیں مل سکی۔ ابھی تک یہ مسئلہ باقی تھا کہ کچھ ایسا ایجاد کیا جائے، کچھ ایسا ان کے پاس ہو کہ جو جرمز کو مارے، لیوکوسائٹس کو کچھ بھی نہ رہے، لیکن تب تک ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ پینسلین کی ڈسکوری ہوتی ہے۔ زندگی میں، دنیا میں سب سے زیادہ بڑا انقلاب جو آیا وہ پینسلین کی ڈسکوری سے آتا ہے۔ کیوں؟ انسانوں کے پاس سب سے پہلی دوا تھی زندگی میں، دنیا میں سب سے پہلی دوا جو انسانوں پہ اپلائی کی گئی، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند رہی، اسی پینسلین کی بنا پہ الیگزینڈر فلیمنگ کو نوبیل پرائز سے نوازا گیا۔ نوبیل پرائز وہ انعام ہوتا ہے کہ جس میں آپ سم تھنگ ان یوزل، کچھ ایسا کام کر کے بتاتے ہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا ہو، کچھ ایکسٹرا آرڈینری سا کر کے بتاتے ہیں۔ اب فلیمنگ نے پینسلین کی ڈسکوری کی۔ پینسلین وہ نیچرل ڈرگ تھی، وہ قدرتی دوا تھی کہ جو جرمز کو تو مارتی تھی، لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ بجائے وائٹ بلڈ سیلز کو کچھ کہنے کے، وائٹ بلڈ سیلز کو دگنا کر دیتی تھی، جو ہمارے خود کے جو اندر ہمارے نیچرل اینٹی سیپٹک تھے۔ اس دور کی سب سے ونڈرفل ڈرگ تھی، سب سے پہلے انٹروڈیوس ہونے والی پہلی دوا تھی کہ جو زخموں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسی پینسلین کی بنا پہ اسے نوبیل پرائز بھی دیا گیا، اور انسانیت دور دراز سے آ کے اس کے لیے انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے، مختلف سیمینار منعقد کرائے گئے، یونیورسٹیز، کالجز، جو مختلف اداروں نے اسے انوائٹ کیا، اور میڈیسن کی فیلڈ میں فلیمنگ کا جو نام بنا، فلیمنگ کی جو پہچان بنی، فلیمنگ ایز اے سائنٹسٹ پہچانا گیا پوری دنیا کے اندر، وہ الیگزینڈر فلیمنگ جو اس وقت کے سائنٹسٹ میں سب سے مقبول ترین شخصیت پہچانا گیا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے ایک ایسی دوا ایجاد کی کہ جو اس وقت زندگی میں دنیا کے اندر سب سے پہلے انٹروڈیوس ہونے والی دوا تھی کہ جو زخموں کو مارتی تھی، وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد دگنی کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد بے شمار ادویات آئی دنیا کے اندر، بے شمار ادویات سائنٹیفک فیلڈ میں اس کی ڈسکوری ہوئی، انوینشنز ہوئی، لیکن جو سب سے پہلے جو بنیاد ڈالی گئی وہ الیگزینڈر فلیمنگ کی ہے۔ آپ اس کے چیپٹر میں، آپ اس ہیرو میں الیگزینڈر فلیمنگ کا شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کے بارے میں آپ پڑھو گے تو سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ یہ لیسن کافی لینتھی ہے، یہ ہیرو کافی لینتھی ہے، تو میں سٹیپ بائی سٹیپ، سر کھلیا دروازہ، تو میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں پارٹس میں 3-4 پارٹس میں آپ کو یہ سارا لیسن جتنا بھی ہیرو ہے یہ میں سارا کور کراؤں گا۔ یہ اس کا انٹروڈکشن دینا ضروری تھا۔ آپ اگر اس کا انٹروڈکشن سمجھ جاتے ہیں تو آپ تقریباً 90% آپ اس ہیرو کو آپ کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے جو باتیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری باتیں آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 پوائنٹ میں آپ کو بتایا، اگر آپ یہ سارے پوائنٹس کو سمجھ گئے ہیں، آپ 90% آپ الیگزینڈر فلیمنگ کے ہیرو کو آپ سمجھ چکے ہیں۔
تو امید ہے کہ جو میرا پارٹ 1 ہے الیگزینڈر فلیمنگ کے انٹروڈکشن کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں آپ کافی حد تک آگاہی ہو چکی ہوگی۔ باقی میں نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں اس کا انٹروڈکشن، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیکسٹ سٹارٹ کرواؤں گا۔ یہ یاد رکھیے ساری باتیں جو آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، یہی ساری باتیں ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ کو رپیٹ کراؤں گا، صرف تھوڑی سی ڈسکرپشن کے ساتھ ہوگی، تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی، لیکن ساری باتیں یہی ہوں گی جو باتیں آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ یہ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔